حضرت حذیل بن شرحبیل کہتے ہیں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حاضر ہوا اور عین دروازے پر بالکل دروازے کے فرنٹ پر کھڑا ہو کر اجازت مانگنے لگا۔ اب یہ یاد رکھیے گا اس زمانے میں تو باقاعدہ ڈور لکڑی کے ہوتے ہیں، اس زمانے کے اندر یہ لکڑی کے ڈور نہیں ہوا کرتے تھے، پردہ ہوتا تھا صرف، یا بعض وقت پردہ بھی نہیں ہوتا تھا اور لوگوں کے دروازے کھلے ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے فرمایا پرے ہٹ کر، یعنی ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو، اجازت مانگنے کا حکم تو اسی لیے ہے کہ نگاہ نہ پڑے۔ اگر تم بالکل سامنے کھڑے ہوئے ہو، دروازہ کھلا ہوا ہے اور یہاں کھڑے ہو کر اجازت مانگ رہے تو اجازت کس وجہ سے مانگ رہے؟ اجازت مانگنے کا حکم اس لیے ہے کہ اندر نگاہ نہ پڑے آدمی کی کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قاعدہ یہ تھا، جب کسی کے ہاں تشریف لے جاتے، ابو داؤد کی حدیث ہے، تو دروازے کے عین سامنے کھڑے نہ ہو، کیونکہ اس زمانے میں گھروں کے دروازے پر پردے نہ لٹکائے جاتے تھے۔ آپ دروازے کے دائیں یعنی کہ رائٹ سائڈ پہ یا بائیں یعنی کہ لیفٹ سائڈ پر کھڑے ہو کر اجازت طلب کیا کرتے تھے کہ اندر آنے کی اجازت ہے۔ تو کیا پتہ لگا اخلاق کیا ہے؟ اگر کسی کا گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو آپ نے بالکل سامنے کھڑے نہیں ہونا، بلکہ آپ نے ادھر یا ادھر کھڑے ہو جانا، اللہ اکبر۔ یا پھر بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نور کی آیت نمبر 27 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے، اور یہ 18ویں سپارے کے 10ویں رکوع کا آغاز ہے۔ اس سے پہلے 2 رکوعوں کے اندر جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ زنا کی سزا، پاک دامن عورت پر یا مرد پر بہتان لگانا، اور اس کے معاملے میں حد قذف کے بعد آپ نے سنا کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی بھی ایک دوسرے پر تہمت لگائے، الزام لگائے کہ اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے لیے وہ لعان کرے گا، اور لعان کا کیا طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے سورہ نور کے 2 اور 3 رکوع میں واقعہ افک کے بارے میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی زوجہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو منافقین نے الزام لگایا، اور اس کی رد میں اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت اور پاکیزگی پر جو اللہ نے آیات نازل کی، ان آیات کا بھی آپ نے بیان سنا۔ اور اب قرآن کریم میں سورہ نور کے اندر ان احکامات کو بیان کیا جاتا ہے کہ جہاں پر ان برائیوں کو معاشرے سے، سوسائٹی سے جڑ سے ہی ختم کر دیا جائے۔ اسلام صرف سزاؤں کی بات نہیں کرتا کہ جرم اگر معاشرے میں ایگزسٹ کرتا ہے تو مجرم کو کیا سزا دینی چاہیے یہ تو بیان کرتا ہی ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ جرم کو سوسائٹی سے سرے سے ختم کیسے کیا جائے، زنا کو سرے سے ختم کیسے کیا جائے، اور یہ جو زنا کی طرف لے جانے والے اسباب ہیں ان کے خاتمے کی طرف کیسے جایا جائے۔ تو قرآن بیان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ ایمان والوں، نہیں داخل ہو تم اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھر میں، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اس سے اجازت لے لو۔ اصل لفظ تو یہاں پر ہے تستأذنوا، استأذن یستأذن سے، لیکن یہاں ہے حتی تستأنسوا، استیناس سے، جس کو انس ہونا، انسیت ہونا کہتے ہیں، لیکن اس کو اکثر فقہاء نے اور اکثر مترجمین نے اس کو حتی تستأذنوا کے معنی میں لیا۔ اگر حتی تستأذنوا کہیں گے ذال کے ساتھ تو مطلب ہوگا اس وقت تک گھر میں داخل نہ ہو جب تک اس گھر والوں سے تم اجازت نہ لے لو، اور حتی تستأنسوا کریں گے، انس کا ترجمہ کریں گے تو مطلب یہ ہوگا جب تک اس گھر والوں کو اپنی ذات سے مانوس نہ کر لو، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہے کہ ایک بندہ ہے جو گھر کے باہر کھڑا ہے اور اجازت لے رہا اندر آنے کی، لیکن گھر والے اس کو پہچانتے نہیں ہیں، اسٹرینجر آدمی ہے کوئی،
پتہ نہیں صحیح بندہ بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کا معاملہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، کس ارادے سے آیا یہ بھی پتہ ہے کہ نہیں ہے. تو ایک بندہ اجازت تو طلب کر رہا ہے، لیکن اجازت مانگنے کے بعد بھی گھر والے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں ڈاؤٹ فل ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو قرآن نے کہا حتیٰ تستأنسوا، تو جب تک گھر والوں سے جان پہچان اور جب تک گھر والوں سے انسیت پیدا نہ کر لو اس وقت تک کسی کے گھر میں داخل نہ ہو. تو اجازت کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں اور مانوس ہونے کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے اے ایمان والوں، اس میں مرد بھی داخل ہیں عورتیں بھی داخل ہیں. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور کے گھر میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ اجازت نہ لے لو. وتسلموا علی اہلہا، اور یہاں تک کہ اس گھر کے رہنے والوں کو تم سلام نہ کہہ دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کہہ رہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم نصیحت کو حاصل کرتے ہو. یہ اجازت لینا تمہاری پاکیزگی کے لیے، تمہارے معاملے کے لیے بہتر ہے. اب یہاں پر مفسرین نے چند احادیث اس کے حوالے سے نقل کی ہیں جو ایک اخلاقی اور بہترین معاشرے کی عکاسی کرتی ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ان احادیث طیبہ اور اس قرآن کی روشنی میں ایک ہیلدی سوسائٹی جس میں اخلاق اور کردار والی سوسائٹی ہو اس کا نفاذ کرے، اور ہم بھی اپنی زندگی میں یہ چیزیں نافذ کریں. جاہلیت میں اہل عرب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ وحییتم صباحن یا حییتم مساءن، گڈ مارننگ یا گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ کہا کرتے تھے. کہتے ہوئے بے تکلف ایک دوسرے کے گھر میں گھس جاتے تھے، اور بسا اوقات گھر والوں پر اور ان کی عورتوں پر نادیدنی حالت میں نگاہیں پڑ جاتی تھی. یعنی اب کسی کے گھر میں بغیر بولے تم داخل ہوئے اجازت لیے بغیر، تو اندر فیملی کس حال میں بیٹھی ہے، کس حال میں لیٹی ہے، گھر میں کیا چل رہا ہے، کیا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کے لیے یہ اصول مقرر کیا کہ ہر شخص کو اپنے رہنے کی جگہ میں تخلیے کا حق حاصل ہے. یعنی ہر بندے کی ایک پرائیویسی ہے. اللہ نے بندوں کو پرائیویسی کا حق دیا، اس کا یہ رائٹ ہے. تو ہر بندہ اپنے گھر میں اپنی پرائیویسی میں رہتا ہے، تو کسی کو بھی اس کی پرائیویسی میں اس کی اجازت کے بغیر انٹرفیئر کرنے کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے. اور کسی دوسرے شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے تخلیے میں، یعنی اس کی پرائیویسی میں، اس کے اکیلے پن میں اس کی مرضی اور اس کی اجازت کے بغیر خلل انداز ہو. یعنی اگر گھر کے اندر بھی آدمی کو پرائیویسی نہیں ہے تو پھر کہاں پرائیویسی ہے؟ اس حکم کے نازل ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں جو آداب اور قواعد جاری فرمائے ہیں ان کے متعلق یہ احادیث ہمیں ملتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تخلیے کے اس حق کو، تخلیہ معنی ہوتا ہے خلوت میں ہونا، پرائیویسی میں ہونا، اس تخلیے کے اس حق کو صرف گھروں میں داخل ہونے کے سوال تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اسے ایک عام حق قرار دیا ہے جس کی روح سے دوسرے کے گھر میں جھانکنا، باہر سے نگاہ ڈالنا، حتیٰ کہ دوسرے کا خط اس کی اجازت کے بغیر پڑھنا بھی منع ہے. یعنی گھر میں کسی کے نام پر خط آیا ہے، لیٹر آیا ہے، آپ نے کھول کے نہیں دیکھنا کہ کیا لکھا. یہ کسی اور کی پرائیویسی ہے، کسی اور کا حق ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے ہی منع فرمایا. اب مجھے بتائیے جو یہاں قانون ہے کہ آپ کسی اور کی میل نہیں پڑھ سکتے، یہ قانون بعد میں بنا ہے، رسول اللہ پہلے بیان کر کے جا چکے ہیں. اللہ اکبر. پردہ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت ثوبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں. ان کی روایت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نگاہ داخل ہو گئی تو پھر تو خود داخل ہونے کے لیے اجازت مانگنے کا کیا موقع رہا. یعنی ایک شخص ہے وہ باہر کھڑا ہو کر اجازت مانگ رہا ہے لیکن کیا کر رہا، جھانک بھی رہا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تیری نگاہی اندر چلی گئی تو اب اجازت کس چیز کی مانگ رہا. اس سے مقصد کیا ہے کہ آپ کو کسی کے گھر میں جھانکنا نہیں ہے. اجازت مانگنے کا مقصد ہے کہ گھر میں باہر کھڑے ہو کر، سائیڈ میں کھڑے ہو کر پہلے اجازت طلب کرنی ہے، نہ کہ گھر میں تاکہ جھانکی کرنی ہے. حضرت حذیل بن شرحبیل کہتے ہیں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حاضر ہوا اور عین دروازے پر، بالکل دروازے کے فرنٹ پر کھڑا ہو کر اجازت مانگنے لگا. اب یہ یاد رکھیے گا اس زمانے میں تو باقاعدہ ڈور لکڑی کے ہوتے ہیں،
اس زمانے کے اندر یہ لکڑی کے ڈور نہیں ہوا کرتے تھے، پردہ ہوتا تھا صرف، یا بعض وقت پردہ بھی نہیں ہوتا تھا اور لوگوں کے دروازے کھلے ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے فرمایا پرے ہٹ کر، یعنی ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو، اجازت مانگنے کا حکم تو اسی لیے ہے کہ نگاہ نہ پڑے۔ اگر تم بالکل سامنے کھڑے ہوئے ہو، دروازہ کھلا ہوا ہے اور یہاں کھڑے ہو کر اجازت مانگ رہے ہو، تو اجازت کس وجہ سے مانگ رہے ہو؟ اجازت مانگنے کا حکم اس لیے ہے کہ اندر نگاہ نہ پڑے آدمی کی کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قاعدہ یہ تھا، جب کسی کے ہاں تشریف لے جاتے، ابو داؤد کی حدیث ہے، تو دروازے کے عین سامنے کھڑے نہ ہوتے، کیونکہ اس زمانے میں گھروں کے دروازے پر پردے نہ لٹکائے جاتے تھے۔ آپ دروازے کے دائیں یعنی کہ رائٹ سائڈ پہ یا بائیں یعنی کہ لیفٹ سائڈ پر کھڑے ہو کر اجازت طلب کیا کرتے تھے کہ اندر آنے کی اجازت ہے۔ تو کیا پتہ لگا اخلاق کیا ہیں؟ اگر کسی کا گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو آپ نے بالکل سامنے کھڑے نہیں ہونا، بلکہ آپ نے ادھر یا ادھر کھڑے ہو جانا ہے، اللہ اوپر۔ یا پھر بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بیل پریس کی، بیل بجائی، اور بیل بجانے کے بعد اب آپ یا رائٹ پہ آ جائیے یا لیفٹ پر آ جائیے، تاکہ جب وہ ڈور کھولے تو یقیناً بعد وقت پورا گھر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو بہتر طریقہ، اخلاقی طریقہ جو یہ ہے کہ وہ آپ رائٹ یا لیفٹ ہو جائیے، اللہ اکبر۔ حضرت انس خادم رسول اللہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے، یہ بھی ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں باہر سے جھانکا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت ایک تیر ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ آپ اس کی طرف اس طرح بڑھے جیسے اس کے پیٹ میں بھونک دیں گے، یعنی بھونپنا یا گھونپنا ایک بات ہی ہوتی ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ ایک شخص ہے جو حضور علیہ السلام کے گھر میں جھانک رہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس کو بھی امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظر فی کتاب اخیہ بغیر اذنہ فانما ینظر فی النار، جس نے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اس کے خط میں نظر دوڑائی وہ گویا آگ میں جھانکتا ہے۔ یعنی کسی اور کی میل، کسی اور کا لیٹر، کسی اور کا خط، ایک ہے کہ پورا کا پورا لیٹر ہی غائب کر دینا، کسی کا میل کسی کی آئی تھی اس کو گمراہ کرنے کے لیے، اس کا کام خراب کرنے کے لیے پوری میل ہی غائب کر دی کسی نے، تو یہ تو بہت زیادہ زیادتی ہے۔ یہاں تک اسلام بیان کر رہا ہے کہ آپ کسی کی میل کو اس کی اجازت کے بغیر کھول نہیں سکتے۔ تو آپ کو کیا چاہیے؟ آپ فون کریں، اگر آپ کے گھر پہ میل آ بھی گئی کسی کی، یا آپ کے بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ نے گھر کوئی پرچیز کیا، اس سے پہلے کوئی اور رہ رہا تھا، اب اس کی میل بھی آپ کے گھر پر آ رہی ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو فون کر دیں، لیکن اس کو کھول کے نہیں دیکھیں کیا ہے اس میں اور کیا نہیں ہے، کہ وہ کسی اور کے نام پر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں اگر اس نے اجازت دی ہوئی آپ کو کہ یار جیسے یہاں پر بہت سارا کچرا بھی آتا ہے میل کے ساتھ، تو اس نے آپ کو کہا ہوا کہ دیکھ لیا کرو، کوئی امپورٹنٹ میل ہو تو مجھے بتا دیا کرو، باقی ٹریس کر دیا کرو، دیٹس اے ڈفرنٹ سینیریو۔ لیکن یہاں پر کیا ہے کہ اجازت کے بغیر کسی کا خط بھی دیکھنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کسی اپنے بھائی کا اجازت کے بغیر خط بھی دیکھتا ہے، فرمایا وہ آگ میں نظر کرتا ہے۔ صحیحین میں یعنی بخاری میں بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھانکے اور تو ایک کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو کچھ گناہ نہیں۔ اسی مضمون کی ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے کسی کے گھر میں جھانکا اور گھر والوں نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو ان پر کچھ مواخذہ نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ارشاد کو بالکل لفظی معنوں میں لیا ہے اور جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دینے کو جائز کہتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ اور جو احناف ہیں، حنفیہ نے اس کا مطلب یہ لیا ہے اس حدیث کا کہ یہ حکم محض نگاہ ڈالنے کی صورت میں نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں ہے جب کوئی شخص گھر میں بلا اجازت گھس آئے اور گھر والوں کے روکنے پر وہ باز نہ آئے اور گھر والے اس کی مزاحمت کریں، اس کشمکش اور مزاحمت میں اس کی آنکھ پھوٹ جائے یا کوئی عضو ٹوٹ جائے تو گھر والوں پر کوئی مواخذہ نہیں۔ فقہا نے نگاہی کے حکم میں سماعت کو بھی شامل کیا ہے، یعنی ایک بندہ اندھا ہے، وہ کہے میری تو نگاہی نہیں ہے تو میں بغیر اجازت جاؤں گا، فقہا نے نگاہی کے حکم میں سننے کو بھی شامل کیا ہے۔ مثلا اندھا آدمی اگر بلا اجازت آئے اور تو اس کی نگاہ نہ پڑے گی، مگر اس کے کان تو گھر والوں کی باتیں بلا اجازت سنیں گے، یہ چیز بھی نظر ہی کی طرح تخلیے کے حق میں بے جا مداخلت ہے۔
یعنی ایک آدمی ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا لیکن وہ کان لگا کر پہلے باتیں سن رہا. کچھ لوگ ہوتے ہیں پہلے وہ سنتے ہیں کہ اندر سے گھر میں آوازیں کیا آ رہی ہیں، اور تھوڑی دیر بعد جب ساری باتیں سن رہتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اس کے بعد بیل بجائیں گے. یہ بھی جائز نہیں ہے اسلام کے اندر. اسلام پرائیویسی کو بہت اہمیت دیتا ہے. کسی کے گھر کی پرائیویسی، کسی کے راز ہیں، کسی کے نیاز ہیں کہ وہ کس حالت کے اندر ہے. اس لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں یہ باتیں سکھائی ہیں. بھی فرمایا کہ اجازت لینے کا حکم صرف دوسروں کے گھر جانے کی صورت ہی میں نہیں ہے، بلکہ خود اپنی ماں بہنوں کے پاس جانے کی صورت میں بھی ہے. ایک تو یہ کہ آپ کسی اور کے گھر میں جا رہے ہیں، اور دوسری صورت یہ کہ آپ کے گھر میں آپ کی بچیاں رہتی ہیں، آپ کی بہنیں رہتی ہیں، آپ کی والدہ ساتھ رہتی ہیں. تو اب کس صورت کے اندر اپنے گھر بھی جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ، سلام کہہ کر جاؤ، ان کو انفارم کر کے جاؤ، بتا دو کہ آپ آئے ہو. ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، اور امام مالک نے اس کو اپنی کتاب موطا امام مالک میں نقل کیا. اس حدیث کو عطا بن یسار کہتے ہیں. عطا بن یسار کون ہے؟ تابعی ہیں. اور امام حضرت عطا بن یسار مرسلن روایت کرتے ہیں. مرسل حدیث پاک میں اس روایت کو کہتے ہیں کہ تابعی جو ہے، تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا. تو بعض اوقات چین آف نیریٹرز جب بیان کی جاتی ہے تو اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اس نے اس تابعی سے سنا، تابعی نے صحابی سے سنا، صحابی نے رسول کریم علیہ السلام سے سنا. اس روایت کو کہتے ہیں مرفوع. مرفوع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کی چین ڈائریکٹلی حضور علیہ السلام تک جا رہی ہو. لیکن ایک روایت کہلاتی ہے مرسل. مرسل اس کو کہتے ہیں کہ بندہ تابعی ہو اور تابعی ڈائریکٹ یہ کہے کہ میں نے رسول کریم علیہ السلام کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، یا میں نے رسول کریم علیہ السلام سے یہ سنا، یا یہ کہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا. تو اب تابعی جو ہیں وہ تو رسول اللہ کے زمانے میں تھے ہی نہیں. تو اگر تابعی یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ نہیں کہتے کہ میں نے سنا، صرف یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تو اب کنفیوژن یہ پیدا ہو جائے گی کہ تابعی تو تھے ہی نہیں، تو تابعی نے کیسے سن لیا کہ حضور نے فرمایا. تو اب یہ دیکھا جاتا ہے محدثین کے اصول کے نزدیک کہ اگر تابعی وہ شخصیت ان پر باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہو، اور محدثین جو اصول و جرح و تعدیل والے محدثین ہیں، جو چین آف نریٹرز کو کھنگالتے ہیں، جانچ کرتے ہیں، اگر ان کے نزدیک تابعی جو ہے وہ قابل اعتبار ہے، تو اگرچہ وہ صحابی کا نام بیچ میں ذکر نہ بھی کریں تو ان کی روایت مرسل قابل قبول ہوگی. لیکن اگر تابعی جو ہیں جن کے بارے میں جو اصول و جرح و تعدیل والے علماء ہیں، جنہوں نے باقاعدہ اسماء اور رجال کے فن کے اندر اس شخصیت پر کلام کیا ہو، اور یہ کلام کیا ہو کہ ان کی بات قابل اعتبار نہیں ہے یا وہ معتبر آدمی نہیں ہے، تو پھر ایسی مرسل روایت کو ہم قبول نہیں کریں گے. مرسل روایت کون سی قبول ہوگی؟ جس میں تابعی کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہو کہ وہ قابل اعتبار تھے. وگرنہ بہت سے تابعین ایسے ہیں کہ وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے سنا، کیونکہ یہ صحابہ کے بھی شاگرد تھے. اب جتنے بھی صحابہ کرام کے شاگرد ہوئے سارے تابعی ہوئے. تو بعض اوقات شاگرد اپنے استاد کا نام ذکر کر دیتا ہے، اور بعض اوقات اتنا زیادہ شاگرد فیمس ہوتا ہے اپنے استاد کے حوالے سے کہ نام ذکر ہی نہیں کرتا. یعنی ایک بندہ پوری سٹی کو معلوم ہو کہ انس بن مالک کا شاگرد ہے، تو جب وہ بندہ کہے گا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، تو اس تابعی کے نزدیک یہ انڈرسٹوڈ ہوگا کہ پوری شہر کو پتا ہے کہ میں کس کے شاگرد ہوں، پورے شہر کو پتا ہے کہ میں 20 سال تک انس بن مالک کے ساتھ بیٹھا رہا ہوں، پورے شہر کو پتا ہے کہ میں ابو ہریرہ کے پاس بیٹھا رہا ہوں، اور میرے استاد صرف ابو ہریرہ ہیں. میں نے زندگی میں کسی اور کی درسگاہ میں داخلہ ہی نہیں لیا، میں کسی اور کی صحبت میں بیٹھا ہی نہیں. بچپن سے جوانی کی عمر تک اور بڑھاپے کی عمر تک جتنی اللہ نے مجھے موقع دیا، میں نے ابو ہریرہ کی خدمت میں گزارا ہے، یا میں نے انس بن مالک کی خدمت میں گزارا ہے. تو ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ وہ انڈرسٹوڈ سمجھتے ہیں کہ پورا شہر جانتا ہے. اور بعد والے کیونکہ جب ان کی روایت آگے پہنچی، ہم تک پہنچی، تو ہم یہ سوچ رہے تھے تو معاذ اللہ ایسا نہیں کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے اور انہوں نے صحابی کو بیچ میں سے اڑا دیا. ان کی نیت ٹھیک ہوتی ہے، اور وہ ازیوم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں جس شہر میں رہ رہا ہوں، بصرہ میں رہ رہا ہوں، کوفہ میں رہ رہا ہوں، تو بصرہ اور کوفہ میں رہتے ہوئے یہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ میں انس بن مالک کا شاگرد ہوں. تو اگر میں حضور سے متعلق کوئی بھی بات کہوں گا تو لوگ آٹومیٹیکلی سمجھ جائیں گے کہ میں نے کس سے سنی ہوگی، انس بن مالک سے سنی. تو اس طرح کی تابعی کی روایت ہوتی ہے، اس کو مرسل کہتے ہیں. تو یہ روایت جو پڑھنے لگا ہوں، عطا بن یسار ایک معتبر تابعی ہیں، بہت بڑا نام ہے. عطا بن یسار کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. امام مالک نے اس کو اپنی کتاب موطا میں نقل کیا، اور موطا وہ کتاب ہے جو بخاری سے بھی پہلے کی کتاب ہے.
امام مالک اپنی موطا میں نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں اپنی ماں کے پاس جاتے ہوئے بھی اجازت طلب کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، تجھے چاہیے کہ جب تو اپنی ماں کے پاس جائے تب بھی تو اجازت طلب کر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں جس گھر میں رہتا ہوں میری والدہ میرے ساتھ رہتی ہیں اور ان کی خدمت کرنے والا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، کیا ہر بار جب میں ان کے پاس جاؤں تو اجازت مانگوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، تو تب بھی اجازت مانگ۔ کیا تو یہ پسند کرتا ہے، کیا تو یہ سوچ سمجھتا ہے کہ تو اس حالت میں گھر میں پہنچے کہ تیری والدہ کپڑے بدل رہی ہو تو اس حالت میں، یا نہ آ رہی ہو تو اس حالت میں دیکھے؟ تو اس لیے تو اگر تو اپنی ماں کے ساتھ بھی رہتا ہے تو جب بھی تجھے جانا چاہیے گھر کے اندر تو چاہیے کہ تو اجازت لے کر جائے، گھر والوں کو آگاہ کر دے کہ تم آ گئے ہو۔ تو اس لیے اگر اللہ نے آپ کو بیٹیاں دی ہیں تو جب کبھی بیٹیوں کے روم میں جائیں، گھر میں جائیں تو بیل بجا کر جائیں، تھوڑا کھانس کر چلے جائیں تاکہ بچیوں کو پتہ چل جائے والد صاحب آ گئے، بچیوں کو پتہ چل جائے بھائی جان آ گئے، تاکہ بچیاں اگر کوئی اس طرح کی کنڈیشن میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہنیں اگر صحیح طرح نہیں بیٹھی ہوئی ہیں، کیونکہ گھر میں سب کی پرائیویسی ہے، اب ہر بندہ گھر میں دوپٹہ اوڑھ کے تو نہیں بیٹھا ہوتا، ہر بندہ گھر کے اندر اپنے انداز سے رہتا، اپنے کمفرٹ سے رہتا، کچن میں کام کر رہا ہوتا ہے، تو جب پتہ چلے گا کہ کوئی آ گیا ہے تو اپنے کپڑوں وغیرہ کو آدمی درست کر لے گا۔ تو اس لیے اپنے گھر میں بھی اگر ایسے گھر میں جہاں ماں بہن بیٹیاں رہ رہی ہیں وہاں پر بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کو اجازت لینی چاہیے، اجازت سے مراد آگاہ کر دینا چاہیے، یہ بلند آواز سے کہنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے بلند آواز سے سلام کیا، آپ کے سب گھر والے سمجھ جائیں گے کہ آپ گھر میں آ گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود تو کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے پاس جاتے ہوئے بھی آدمی کو کم از کم کھنکار دینا چاہیے، یعنی کہہ دینا چاہیے۔ ان کی بیوی زینب کی روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود جب کبھی گھر میں آنے لگتے تو پہلے کوئی ایسی آواز کر دیتے تھے جس سے معلوم ہو جائے کہ وہ آ رہے ہیں، اور وہ اس سے پسند نہ کرتے تھے کہ اچانک گھر میں آن کھڑے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا کوئی اور خواتین بھی آپ کی بیوی سے ملنے آئی ہوئی ہیں، تو اب آپ گھر میں جا رہے ہیں تو کم از کم کھنکار دیں۔ اس بارے میں بھی عبداللہ بن مسعود، یہ مستحب عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ اجازت طلب کرنے کے حکم سے صرف یہ صورت مستثنا ہے کہ کسی کے گھر پر اچانک کوئی مصیبت آ جائے، مثلا آگ لگ جائے یا چور گھس آئے، ایسے مواقع پر مدد کے لیے بلا اجازت جا سکتے ہیں۔ یعنی ایک بندے کے گھر میں آگ لگ رہی ہے، اب آپ کہیں بھائی اجازت ہے، بیل بجا رہے ہیں آپ، تو اس وقت بیل نہیں بجانی ہے۔ کسی کے گھر میں چور گھس آئے اور آپ کو اچانک آواز آئی اور آپ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو اس وقت اجازت طلب نہیں کرنی ہے۔ یہ دو مواقع ہیں۔ اللہ اکبر۔ آخری بات کی طرف چلتے ہیں، یعنی جو احادیث طیبہ ہیں میں چند اور بیان کرتا ہوں۔ اول یعنی پہلے جب استئذان کا قاعدہ مقرر کیا گیا اجازت لینے کا، تو لوگ اس کے آداب سے واقف نہیں تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر سے پکار کر کہنے لگا کہ کیا میں گھر میں گھس آؤں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کنیز روزہ سے فرمایا یہ شخص اجازت مانگنے کا طریقہ نہیں جانتا، ذرا اٹھ کر اسے بتا کہ یوں کہنا چاہیے السلام علیکم ادخل، یعنی پہلے سلام کرنا چاہیے پھر بات کرنی چاہیے۔ سلام کہہ کر کے کہ کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مرحوم والد کے قرضوں کے سلسلے میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں گیا۔ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے اور بخاری کے اندر بھی یہ روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، میرے پر قرضہ بہت سارا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد طلب کرنے کے لیے اور آپ سے مشورہ کرنے کے لیے میں آپ کے گھر گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے عرض کیا حضور میں ہوں۔ تو آپ نے 2-3 مرتبہ فرمایا میں ہوں، کیا مطلب میں ہوں؟ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے پھر کہا حضور میں ہوں۔ اس نے فرمایا میں ہوں سے کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ جب بندہ کسی کے گھر پر جائے، علماء نے اس حدیث سے نقل کیا ہے کہ آدمی کو یہ نہیں کہنا چاہیے میں ہوں، بلکہ بتانا چاہیے میں کون ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے اشارہ فرمایا کہ آدمی جائے تو سلام کرے، اور سلام کر کے نام لے کے بھائی میں ہوں، کون آیا؟ حسن رضا آئے ہیں، سہیل بھائی آئے ہیں، کون آئے؟ تو اس لیے آدمی کو بتانا چاہیے کون آیا۔ ایک صاحب قلد بن حنبل ایک کام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گئے، اور سلام کے بغیر یوں ہی جا بیٹھے۔ آپ نے فرمایا باہر جاؤ اور السلام علیکم کہہ کر اندر آؤ۔
استیزان کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنا نام بتا کر اجازت طلب کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو عرض کرتے السلام علیک یا رسول اللہ ایدخل عمر، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، کیا عمر اندر آ سکتا ہے؟ اجازت لینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ پکارنے کی حد مقرر کر دی ہے، اور فرمایا کہ اگر تیسری مرتبہ پکارنے پر بھی جواب نہ آئے تو واپس ہو جاؤ۔ یعنی 3 مرتبہ کسی کے دروازے پر گئے، آپ نے 3 مرتبہ بیل بجائی، آپ نے 3 مرتبہ سلام کیا، آپ نے 3 مرتبہ چاہ کے اندر داخل ہو، پھر بھی وہ نہیں آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واپس ہو جاؤ۔ یہی حضور علیہ السلام کا اپنا طریقہ تھا، اور ایک حدیث بڑی شاندار ہے اس پر۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام حضرت سعد بن عبادہ کے یہاں گئے، سعد بن عبادہ کے یہاں گئے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر 2 دفعہ حضور علیہ السلام نے اجازت طلب کی، لیکن حضرت سعد بن عبادہ کے گھر سے حضور کو جواب نہیں ملا۔ تیسری مرتبہ جواب نہ ملنے پر آپ واپس ہوئے۔ حضرت سعد اندر سے دوڑ کر آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی آواز سن رہا تھا، مگر میرا جی چاہتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے میرے لیے جتنی بار بھی سلام و رحمت کی دعا نکل جائے اچھا ہے، اس لیے آپ جب جب سلام کر رہے تھے میں اندر سے آہستہ سے جواب دے رہا تھا۔ آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں آہستہ سے کہتا تھا وعلیکم السلام۔ کیوں کہتا تھا؟ کیونکہ سلام اٹ سیلف کیا دعا ہے، سلامتی ہو تم پر، اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکت ہو۔ تو حضور آپ مجھے دعائیں دے رہے ہیں، ایسا تجھ پر سلامتی ہو، تجھ پر رحمت ہو، تجھ پر برکت ہو، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو میں خاموش کروا دوں؟ میں تو خاموشی سے اندر کھڑا آپ کی آواز سن رہا تھا اور آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ اور جب حضور واپس جانے لگے تو دوڑ کر پکڑا حضور کو۔ تو یہ دیکھیے صحابہ کا کیا انداز تھا، اللہ اکبر۔ تو یہاں یہ بیان فرمایا گیا کہ اے ایمان والوں، یہ تمام احادیث میں نے اس لیے بیان کی ہیں کہ جو اخلاق ہیں کسی کے گھر میں جانے کی، اپنے گھر میں جانے کی، پرائیویسی کے جو رائٹس ہیں کسی کے، وہ آدمی کو خیال رکھنا چاہیے، اور قرآن نے یہ بیان کیا۔ 3 آیتیں مختصر اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں، اور اس کے متعلق جو بریفنگ ہے وہ میں نے آپ کو پہلے ہی دے دی اس تمام احادیث کے ذریعے سے۔ اے ایمان والوں، نہیں داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھر میں جب تک اس سے اجازت نہ لے لو، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور اس سے سلام نہ کر دو اس کے گھر والوں کو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اگر تم نصیحت کو حاصل کرنا چاہو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اور اگر تم نہیں پاؤ ان گھروں میں کسی کو، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو تب بھی گھر میں داخل نہیں ہونا، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے۔ یعنی اگر کوئی گھر میں نہیں ہے، اب کہے ہیں آپ کہ بھائی کوئی گھر میں نہیں تھا تو میں داخل ہو گیا، نہیں، کوئی بندہ یہ کہے آپ سے کہ میرے گھر میں کوئی ہے نہیں، تم جا سکتے ہو، تب تو الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی گھر میں نہیں ہے تب بھی آپ کو اندر نہیں جانا ہے۔ فرمایا وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور کہا جائے اگر تمہیں ارجعوا لوٹ جاؤ تو فرجعوا لوٹ جایا کرو، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہاری پاکیزگی کے لیے اور تمہارے پاکیزہ رہنے کے لیے ہیں۔ اب یہاں ہمارے یہاں سوسائٹی میں کیا ہے، ایک آدمی کسی کے گھر پہ جا کر کھڑا ہو جائے بغیر ٹائم لیے، اب بندہ مصروف ہے، اس کا اسکیجول بیزی ہے، اور گھر پہ جا کے کسی کے یہاں کھڑے ہو جائے اور جا کر جو ہے وہ کہے کہ مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ اب بندہ کہے کہ یار میں بیزی ہوں، میں ابھی آپ سے بات نہیں کر سکتا، آپ ایسا کریں کل آ جائیے گا۔ تو اب پھر اس بندے کے لیے جس نے ملاقات نہیں کی ہے، جس نے ٹائم نہیں دیا ہے، اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یار بڑا گھمنڈ ہے بھائی، بڑی اکڑ ہے، بڑا اپنے دماغ خراب ہوئے میں، ان کے تو ٹائم ہی نہیں دیتے کسی کو۔ رمضان شریف میں رات کے 1 سے 1:30 بجے میرے گھر پر ایک فیملی آ گئی اور آ کر کہتی ہے مفتی صاحب ایک مسئلہ ہو گیا۔ میں رمضان شریف میں یہاں سے بڑا تھک کے جاتا تھا، پہلے ان کا ایشو تھا، میں نے ان کو کہا کہ تشریف لے آئیے، لیکن وہ چلے وہ تو ایک سیریس میٹر بھی تھا کسی کا، اور لیکن پھر بھی اگر فار ایگزامپل اگر میں ان کو یہ کہہ دیتا کہ بھائی یہ 1:30 بج رہے رات کے اور آپ کل صبح آ جائیے گا، تو ہو سکتا ہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ میں با اخلاق نہ آدمی نہیں ہوں، میں بڑا بد اخلاق آدمی ہوں، وہ ایک بڑے سیریس میٹر میں آئے اور میں ان کو کہہ رہا ہوں کل آنا۔ حالانکہ یہ رائٹ تھا میرا کہ میں ان کو کہہ سکتا تھا کہ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر کوئی بندہ ٹائم لے کر نہیں آیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جائیے آپ، یا بعض اوقات آپ کسی کے گھر پر مہمان بن کے گئے، اس کے گھر میں اندر لڑائی چل رہی ہے،
بیگم چیخ و بخار کر رہی ہے، گھر میں کیا معاملات چل رہے ہیں آپ کو کیا پتا؟ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس نے گھر سے دروازے سے ہی بھگا دیا مجھے، میں اس کا دوست ہوں، میں اس کا بھائی ہوں. آپ کو کیا پتا کس کے گھر کے حالات کیا چل رہے ہیں؟ آپ کو کیا پتا کہ گھر کے اندر کسی کی طبیعت کیا چل رہی ہے؟ ہو سکتا ہے اندر کسی کی طبیعت ایسی ہو کہ وہ آواز بھی پن ڈراپ سائلنس چاہتا ہو، کیونکہ گھر میں کسی کا بیماری ہے، کسی کے سر میں درد ہے، اب وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کے گھر میں آئیں اور وہ آپ کو اجازت نہیں دیتا. تو اسلام اس کو الاؤ کرتا ہے، یہ بد اخلاقی نہیں ہے. اسلام کہتا ہے وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، ہاں آپ نے کسی سے وقت لیا ہے اور آپ وقت لے کر پہنچے ہیں اور اب وہ آپ کو وقت نہیں دے رہا تو یہ مس کمٹمنٹ ہے، یہ وعدہ خلافی. لیکن اگر آپ بغیر وقت لیے کسی کے گھر پر گئے ہیں اور آپ نے 3 مرتبہ اجازت طلب کی، وہ آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اور کہا کہ یار میں ابھی نہیں مل سکتا، آپ کل آ جانا، آپ پرسوں آ جانا، یا آپ اس وقت جو ہے میں آپ کو وقت نہیں دے سکتا، تو اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، کسی پر الزام لگانے کی بات نہیں ہے. بعض اوقات جو علماء ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہوتے ہیں، ان کے اپنے اسکیجولز ہوتے ہیں، جو بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کے اسکیجولز ہوتے ہیں، اور اگر وہ وقت نہیں دے پاتے کسی کو تو لوگ ان کے بارے میں یہ بدگمان ہوتے ہیں کہ ارے تو بڑا گھمنڈی آدمی ہے، یہ تو کسی کو ٹائم ہی نہیں دیتا. اللہ اکبر. تو اچھا گمان رکھیں. وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اگر کہا جائے تم سے ارجعوا لوٹ جاؤ، فرجعوا تو لوٹ جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ یہ تمہارے پاکیزہ رہنے کے لیے بہتر ہے. اللہ کہے أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر تم نے اس کی بات سن لی اور تم چلے گئے، یہ تمہارے پاکیزہ لینے کے لیے بہتر ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. لَيْسَ عَلَيْكُمْ، آخری آیت، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور کوئی حرج نہیں ہے تم پر کہ ان تدخلوا بیوتن، کہ تم داخل ہو جاؤ کسی کے گھر میں، غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ تم داخل ہو گھر میں، اور ایسے گھر میں غیر مسکونہ، وہ گھر ایسا ہو کہ کسی کا رہنے والا نہ ہو، فیہا متاع لکم، اور تمہارے لیے اس میں سامان ہو. یہ کون سے گھر تھے؟ یہ وہ گھر تھے جو مکے اور مدینے کے درمیان سرائے خانے بنے ہوئے تھے، مسافر خانے بنے ہوئے تھے، ایسی جگہ گودام بنے ہوئے تھے، گوڈاؤنز جن کو کہتے ہیں، جہاں پر لوگوں کے سامان رکھے ہوتے ہیں. تو فرمایا ایسے مقامات ہیں جو تمام پبلک پلیس ہیں، اگر وہاں پر کسی نے پبلک پلیس پر کسی نے مسافر کے ٹھہرنے کے لیے، یا کسی نے بڑا سا ہال بنا دیا کہ لوگ یہاں پر آئیں اور یہاں پر آ کے ٹھہر جایا کریں، ایسے اگر جگہ ہے تو وہاں پر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ وہی کہہ رہا لیس علیکم جناح، کوئی حرج نہیں ہے تم پر ان تدخلوا بیوتن، کہ تم ایسے مکانوں میں داخل ہو، غیر مسکونۃ، جو کسی کے رہنے کے نہیں ہیں، یعنی ریزیڈینشل نہیں ہے، فیہا متاع لکم، اور اس مکانوں میں ان جگہوں پر تمہارا سامان ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور یہ دیکھیے آخری آیت کیا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. یہ بات کیوں فرمائی آخر کے اندر کہ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون؟ اللہ تعالیٰ جانتا جو تم ظاہر کر رہے ہو، جو پریٹینڈ کر رہے ہو، جو پریزنٹ کر رہے ہو، جو تمہارے اندر ہے، سب جانتا ہے. یہ بات اس لیے فرمائی کہ ایک آدمی ہے، اس کو پتا ہے کہ اندر خواتین ہیں، اس کو پتا ہے کہ عورتیں موجود ہیں اور عورتیں صحیح حالت میں موجود نہیں ہیں، ان کی پرائیویسی کا مقام ہے، اس کو پتا ہے. اور ایک آدمی گھس جائے اور کہے ارے میں تو گوڈاؤن سمجھ رہا تھا. اب اللہ کہہ رہا تو زمانے کو تو یہ دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں داخل ہو کر تمہاری کوئی بدنیتی تھی اور تم یہ کہہ رہے ارے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تو اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپا رہے ہو. اللہ سے تمہاری نیتیں جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہیں، اللہ تمہاری نیتوں کی خرابی کو بھی اور خیر کو بھی جاننے والا ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت ہمیں معاشرتی آداب جو اسلامی آداب ہیں وہ معاشرتی آداب سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں گھروں میں جانے کی، گھروں میں رہنے کی جو ہے وہ ادب و آداب نصیب کرے، اور اللہ تعالی ہمیں ہمارے گھروں کو سکون کا اور خیر کا ذریعہ بنا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.